یقیناً تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اللہ سے اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ سے اتنا مانگتا ہوں مگر اب تک اللہ کے ہاں جواب نہیں آیا۔ تو یاد رکھو، جس طرح آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کر رہے ہو، اللہ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے اور اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ سنو، وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ تم جانتے ہو زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آخر آتی ہی کیوں ہیں؟ جانتے ہو یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، مگر ہم انسان اس کو کہاں جان سکتے ہیں؟ پتہ ہے، کوئی انسان آج تک ایسا اس دنیا سے نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ خوشی، غم اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ اصل میں یہ دکھ، یہ پریشانی کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ در حقیقت جو بھی ہوتا ہے یا جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ سنو، اللہ کریم قرآن پاک میں ان دکھی دلوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گی لیکن یہ آسانی سے جڑی ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا جو ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے اس کا مطلب تمہیں اللہ پر یقین ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری قسمت تمہاری ذات سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آخر مشکلات اور پریشانی میرے ساتھ ہی کیوں، سنو، یہ زندگی میں مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ان مشکلات نے بھی آخر ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ غم ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک امتحان ہوتا ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم انسان اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے، اور جان لو کہ اللہ کبھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم جو ڈھونڈ رہے ہو کہ اللہ کے راضی ہونے کی خاص نشانی کیا ہے، کہ ہم جان سکیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی یا نہیں، تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، اللہ انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اسے نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ جان لو اللہ کو اس انسان کی پکار اتنی پسند ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کی پکار فوراً قبول کر لیتا ہے جو دکھوں میں شدت سے اس کا طلبگار رہتا ہے، اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد
رب سے ان کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ اللہ کا تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت میں سکون آنے لگتا ہے۔ تم ایک بار اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ تم کبھی بھول نہ سکو۔ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان کے طور پر آتی ہے۔ زندگی میں تم سے ایک بار تمہارے صبر اور برداشت کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے امتحان بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم انسان اکثر اس امتحان میں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے اس امتحان کو جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنا ہی زیادہ نوازے جاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ سنو، اللہ کی آزمائش کی ایک طاقت یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس آزمائش میں پاس ہو جاتے ہو، اللہ تمہیں اس دنیا میں نہیں نوازتا بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ دیکھو اس رب سے مانگنے کا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ تم انشاءاللہ وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ تم میری یہ بات خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے انشاءاللہ۔